بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں حکیم ابو حسان۔ ناظرین، گزشتہ دنوں میں آپ نے اخبارات میں پڑھا بھی ہوگا، نیوز چینلز پہ سنا اور دیکھا بھی ہوگا کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں، مختلف صوبوں میں پاگل کتوں نے عوام الناس کو کاٹا۔ کچھ لوگ اس دنیا سے چلے گئے اور کچھ لوگ ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے مناسب سمجھا کہ اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کو معلومات فراہم کی جائے تاکہ آپ لوگ اس سے مستفید ہوں، صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے اس کو شیئر بھی کریں۔ ناظرین، پاگل کتے کے کاٹنے سے مرض کا وائرس تندرست انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ بذریعہ خون دماغ میں پہنچتا ہے اور انسان کو مبتلا مرض کر دیتا ہے۔ یہ مرض ایک وائرس ربیز سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک متعدی عصبی مرض ہے جو کاٹنے سے اس کا زہر بذریعہ زخم سرایت کر کے اعصابی ریشوں میں پھیلتا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیے، پاگل کتے میں جو یہ وائرس ہوتا ہے جس کے کاٹنے سے انسان میں منتقل ہوتا ہے، یہ وائرس اس پاگل جانور کے لعاب دہن میں ہوتا ہے، لعاب دہن میں، جس سے وہ خون میں شامل ہو کے اعصاب میں پہنچتا ہے، پھر دماغ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب اگر کسی کو کاٹا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو یہ مرض عموماً 2 ہفتے سے 8 ہفتے تک ہوتا ہے اس وائرس کی وجہ سے، یا کبھی 7 ماہ تک بھی ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہ کاٹنے کی جگہ پر منحصر ہے، یعنی کہ جتنا سر کے قریب زخم ہوگا اسی قدر اس کی مدت کم ہوگی۔ اب اس میں شدت مرض کیا ہوگا؟ یعنی کہ یہ مرض اگر شدت پکڑ جائے، یعنی کہ سر کے قریب کاٹا، مدت کم ہو گئی اور اس میں شدت مرض آ گیا، تو یہ 5-7 روز میں مریض اس سے مر جاتا ہے۔ اچھا، اب جس کو کاٹا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو اب اس میں علامات اگر ہمیں نظر آتی ہیں تو علامات کے طور پہ اس کو بخار ہوگا، جس جگہ کاٹا ہے، جس مقام پر کاٹا ہے وہاں درد ہوگا، بے چینی ہوگی، گھبراہٹ ہوگی، شدید درد ہوگا، اور وہ مریض جو ہے روشنی اور پانی سے ڈرتا ہے، یعنی کہ ڈرتا رہے گا۔ مریض کمزور اور نڈال ہوگا، منہ سے لعاب نکلتا ہوگا، جبڑے کھلے رہتے ہوں گے، جسم کے بعض حصے مفلوج ہو جاتے ہیں اگر کسی کو کاٹ لیا جاتا ہے، دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں جس سے جسم تھک جاتا ہے، آخر کار مفلوج ہو جانے کی صورت میں مریض 5 روز تک مر جاتا ہے۔ ناظرین، باولی کتے کی پہچان یہ بھی ضروری ہے سمجھنا۔ تو باولا بیمار کتا بے چین اور گھبرایا ہوا رہتا ہے، بہت کم بیٹھتا ہے، لمبے فاصلے تک بھاگتا دوڑتا رہتا ہے۔ اکثر آپ لوگوں نے زخمی کتوں کو دیکھا ہوگا کہ کسی کو کمر پہ، کسی کو ٹانگ پہ، کسی کو منہ پہ، کسی کے چہرے پہ لگی ہے، زخم ہے، خون رس رہا ہے اور اس نے زبان نکالی ہوئی ہے، منہ اس کا کھلا ہے، تو وہ بھاگ رہا ہے، مسلسل بھاگے جا رہا ہے، تو یہ باولا کتا ہے۔ اس ایسے کتوں کو دیکھ کر اس سے دور رہیے، اور یعنی کہ اس کتے کا خود جبڑا یہ مفلوج ہو کر کھلا رہتا ہے، منہ سے رال بہتی ہے، اسی رال کے اندر وہ وائرس ہوتا ہے۔ جو چیز مثلا لکڑی، پتھر، اس کے علاوہ جو شے راستے میں نظر آئے وہ کھاتا ہے، جو کہ عام کتا یہ نہیں کرتا، یاد رکھیے۔ اور جو چیز جاندار نظر آئے اس کو کاٹ لیتا ہے۔ اور پھر یہی کتا جو باولا ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، یہ کتا تقریباً 10 روز کے اندر اندر مر جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اگر کسی کو کاٹ لیا جاتا ہے تو اس کی احتیاطی تدابیر علاج کے زمرے میں زخم کو صابن یا لوشن سے اچھی طرح صاف کریں، زخموں کو 48 گھنٹوں کے اندر اندر تیزابی شورے سے جلائیں، زخموں کے چاروں طرف اینٹی ریبیز سیرپ کا ٹیکہ لگوائیں،
مریض کی طاقت بحال کرنے کے لیے عضلاتی ٹھیکہ لگوائیں، مریض کو چمکتی ہوئی چیز سے دور رکھیں، مریض کو علیحدہ پرسکون اور کشادہ ماحول میں رکھیں، مریض کے سامنے کوئی بھی صدمے والی بات نہ کریں، گرم اشیاء نہ کھانے دیں، زخم میں پسی ہوئی مرچ سرخ جو ہے وہ بر دیں، زخم پر گرم لوہے سے اس کو داغ دیں۔ یعنی کہ یہ جو اقدامات آپ نے کر لیے تو ایک ہفتے کے اندر اینٹی ریبیز ویکسین کے انجیکشن لگانی شروع کر دیں، ایک ہفتے کے اندر۔ اور طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہر روز 1 cc کا انجیکشن پیٹ کی جلد کے نیچے 14 روز تک لگوائیں، 14 روز تک لگوائیں۔ اچھا، اگر انجیکشن موجود نہیں ہے اور اس کی ہم جراحی کرتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں، تو اس کے لیے طریقہ یہ ہوگا کہ زخم کو صابن سے اچھی طرح صاف کرنے کے بعد مریض کو بے ہوش کر کے اس کے زخمی حصے یعنی ٹیشوز کو کاٹ کر نکال دینا چاہیے، اور زخم کو پوری گہرائی تک خارج کرنے کے بعد ٹانکوں سے زخموں کو بند کر دیں اور پٹی باندھ دیں۔ اگر کسی وجہ سے یہ عمل بھی ممکن نہ ہو تو پھر صرف زخمی حصے کو جلا ڈالنا ہی بہتر ہے۔ ناظرین، آوارہ کتوں کو ہلاک کر دینا چاہیے۔ اگر ہاں کوئی پالتو کتے رکھتا ہے، کوئی شوقین ہے، تو انہیں چاہیے کہ ہر سال ان کتوں کو ویکسین لگا دیا کریں۔ یہ ضروری ہے۔ آپ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے شیئر بھی کریں۔ اپنا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔